اچھا، تو آج ہم طاقت کے موضوع پر گہرائی میں بات کریں گے، جی اور اس کے لیے ہم نے رابرٹ گرین کی ایک بہت مشہور کتاب طاقت کے 48 قانون، اس سے کچھ مواد لیا ہے۔ بالکل، اور یہ کتاب تھوڑی متنازع بھی سمجھی جاتی ہے۔ ہاں، کیونکہ یہ طاقت کے کھیل کو بہت ہی کہہ لیں بے رحمانہ انداز میں پیش کرتی ہے۔ جی، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہمارا مقصد ان قانونوں کی وکالت کرنا بالکل نہیں ہے۔ صحیح۔ ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ طاقت کی نفسیات کو کس طرح بیان کیا گیا ہے۔ یہ کتاب تاریخ سے مثالیں اٹھا کر بتاتی ہے کہ لوگ کیسے طاقت حاصل کرتے ہیں، اسے برقرار رکھتے ہیں اور بعض اوقات کھو بھی دیتے ہیں۔ بالکل، یہ ایک طرح سے انسانی فطرت کا ایکس رے ہے۔ صحیح کہا۔ تو آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلا اور بنیادی سوال جو میرے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ طاقت کی بنیاد آخر ہے کیا؟ کیا یہ پیسہ ہے، عہدہ ہے، یا کچھ اور؟ ذرائع کے مطابق یہ سب چیزیں بعد میں آتی ہیں۔ اچھا۔ سب سے پہلی چیز جو اہمیت رکھتی ہے وہ ہے تاثر اور شہرت۔ شہرت۔ جی، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ کتاب کے مطابق طاقت کا انحصار اس بات پر کم ہے کہ آپ حقیقت میں کیا ہیں، اور اس بات پر زیادہ کہ لوگ آپ کو کیا سمجھتے ہیں۔ یعنی آپ کی شہرت آپ سے پہلے کمرے میں داخل ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح یہ ایک غیر مرئی طاقت ہے جو لوگوں کو آپ کی طرف مائل بھی کر سکتی ہے اور آپ سے خوفزدہ بھی، وہ بھی آپ کے ایک لفظ کہے بغیر۔ یہ طاقت کا سنگ بنیاد ہے۔ یعنی یہ آپ کی ذاتی کرنسی کی طرح ہے۔ بہت اچھی تشبیہ ہے۔ اگر آپ کی شہرت اچھی ہے تو دروازے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ اس بارے میں قانون بھی ہے، اپنی شہرت کی اپنی جان کی طرح حفاظت کریں۔ لیکن جو بات مجھے سب سے زیادہ دلچسپ لگی وہ یہ ہے کہ توجہ حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جایا جا سکتا ہے۔ اس کی ایک بہترین مثال 19ویں صدی کے امریکی شومین پی ٹی بارنم۔ جی پی ٹی بارنم۔ ہاں، بارنم وہ توجہ حاصل کرنے کے فن کے استاد تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ نظر انداز کیا جانا مطلب طاقت کے کھیل میں موت کے برابر ہے، اور بدنامی گمنامی سے بہتر ہے۔ ان کے لیے تو بالکل یہی تھا۔ اور انہوں نے اسے عملی طور پر ثابت بھی کیا۔ ایک موقع پر انہوں نے جان بوجھ کر اخبارات میں یہ افواہیں پھیلائیں کہ وہ ایک بے ایمان اور دھوکے باز شخص ہے۔ خود اپنے بارے میں؟ جی، کہ وہ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ اب اس منفی تشہیر کا نتیجہ کیا نکلا؟ لوگ دور بھاگے ہوں گے؟ بالکل نہیں۔ اگلے ہی دن ان کے شو کے باہر لوگوں کا ایک بہت بڑا ہجوم جمع ہو گیا، یہ دیکھنے کے لیے کہ آخر یہ شخص ہے کون۔ واہ! انہوں نے سمجھا کہ ہر قسم کی توجہ طاقت لاتی ہے، چاہے وہ منفی ہی کیوں نہ ہو۔ لوگ آپ کے بارے میں بات کرتے رہنے چاہیے۔ اور یہ حکمت عملی آج بھی زندہ ہے۔ ذرا سوچیں، انٹرنیٹ پر ریالٹی ٹی وی سٹارز، سیاستدان، وہ سب کیا کرتے ہیں؟ تنازعات پیدا کر کے خبروں میں رہتے ہیں۔ جی، وہ بارنم کا ہی اصول استعمال کر رہے ہیں۔ جب تک لوگ آپ کا نام لے رہے ہیں آپ طاقت میں ہیں، جس دن وہ بھول گئے کھیل ختم۔ لیکن شہرت بنانے سے زیادہ مشکل اس کی حفاظت کرنا ہے۔ اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے، کیونکہ آپ کے مخالفین ہمیشہ آپ کی شہرت پر حملہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ مجھے تھامس ایڈیسن اور نکولا ٹیسلا کی کہانی کی طرف لے جاتا ہے، سائنس کی تاریخ کی شاید سب سے دلچسپ دشمنیوں میں سے ایک۔ دو غیر معمولی ذہین لوگ، لیکن طاقت کے کھیل میں ان کے انداز وہ بالکل مختلف تھے۔ ایڈیسن صرف ایک موجد نہیں تھے، ہے نا؟ نہیں، وہ ایک شاندار کاروباری اور پبلسٹی کے ماہر بھی تھے۔ وہ اپنی شہرت کی قدر جانتے تھے، اور وہ اس کی حفاظت کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے تھے۔ جب 1915 میں یہ افواہ پھیلی کہ ایڈیسن اور ٹیسلا کو مشترکہ طور پر فزکس کا نوبل انعام دیا جائے گا، جو کہ ایک بہت بڑا اعزاز تھا۔ بہت بڑا، لیکن ایڈیسن نے اسے ٹھکرا دیا۔ کوئی نوبل انعام کیسے ٹھکرا سکتا ہے؟ یہ تو پاگل پن لگتا ہے۔ پہلی نظر میں تو بالکل پاگل پن لگتا ہے، لیکن ایڈیسن کے نقطۂ نظر سے دیکھیں تو یہ ایک سوچا سمجھا قدم تھا۔ اچھا، وہ کیسے؟ وہ اپنی پوری زندگی ٹیسلا کو ایک سنکی اور غیر عملی سائنسدان کے طور پر پیش کرتے رہے تھے، کر رہے ہیں۔ اور اس سے ان کی منفرد شناخت کو نقصان پہنچتا۔ بالکل، وہ اپنی شہرت کو ٹیسلا کی شہرت سے جوڑ کر اسے داغدار نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تو یہ صرف آنا کا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ ایک اسٹریٹجک فیصلہ تھا۔ جی، اور اس کا ٹیسلا پر کیا اثر ہوا؟ بہت گہرا اثر ہوا۔ ٹیسلا بلا شبہ ایک ذہین سائنسدان تھے، لیکن وہ طاقت کے اس کھیل کو نہیں سمجھتے تھے۔
ان کی شہرت ایک پاگل جینیس کی بن گئی تھی۔ جی، جس کی وجہ سے اپنی زندگی کے آخری حصے میں وہ اپنے انقلابی منصوبوں کے لیے سرمایہ کاروں کو راغب نہ کر سکا۔ دوسری طرف ایڈیسن نے اپنی قابل اعتماد موجد کی شہرت کو کامیابی سے استعمال کیا اور ایک سلطنت کھڑی کر لی۔ اس مثال سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ صرف ذہانت کافی نہیں۔ نہیں، بالکل نہیں۔ طاقت کے کھیل میں تاثر کا انتظام بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ یہ سب کچھ معلومات کو کنٹرول کرنے کے بارے میں لگتا ہے۔ آپ کیا دکھاتے ہیں، کیا چھپاتے ہیں، یہ مجھے ایک اور قانون کی یاد دلاتا ہے جو آج کی دنیا میں بہت عجیب لگتا ہے۔ کون سا؟ ہمیشہ ضرورت سے کم بولیں۔ ہاں، آج کے دور میں تو یہ بہت مشکل ہے۔ جی، ہمارے دور میں جہاں ہر کوئی سوشل میڈیا پر اپنی زندگی کی ہر تفصیل شیئر کر رہا ہے، یہ اصول کیسے کام کر سکتا ہے؟ یہ واقعی ایک متضاد خیال ہے، لیکن اس کی نفسیات بہت گہری ہے۔ وہ کیسے؟ جب آپ کم بولتے ہیں تو آپ کے الفاظ خود بخود وزنی ہو جاتے ہیں۔ لوگ آپ کی ہر بات کو غور سے سنتے ہیں کیونکہ آپ شاذ و نادر ہی بولتے ہیں۔ اور آپ پراسرار بھی لگتے ہیں۔ بالکل، لوگ اندازے لگاتے رہتے ہیں کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں، اور اس عمل میں وہ آپ کو حقیقت سے زیادہ ذہین اور طاقتور سمجھنے لگتے ہیں۔ اس کی سب سے بہترین مثال فرانس کے بادشاہ لوئی 14واں کی ہے۔ ان کا دربار تو سازشوں اور سیاست کا مرکز تھا۔ جی بالکل، تصور کریں کہ ان کے دربار میں وزراء اور عمرا ریاستی معاملات پر گھنٹوں بحث کر رہے ہیں۔ ہر کوئی اپنی رائے دے رہا ہے، اپنی ذہانت دکھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور آخر میں دو نمائندے بادشاہ کے سامنے اپنا اپنا موقف پیش کرتے ہیں۔ جی، اور لوئی پوری بحث کو مکمل خاموشی سے سنتے تھے۔ ان کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں ہوتا تھا۔ اور آخر میں وہ کیا کہتے تھے؟ جب سب اپنی بات ختم کر لیتے تو وہ صرف اتنا کہتے، میں دیکھوں گا۔ بس، میں دیکھوں گا۔ جی، آئی شیل سی۔ بس، اس کے بعد ووٹ کر چلے جاتے۔ وزراء اور درباری کبھی نہیں جان پاتے تھے کہ بادشاہ کس کے حق میں ہے یا ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ واہ، یہ تو ایک زبردست پالو موو ہے۔ وہ ہفتوں تک بے چینی میں رہتے اور آخرکار بادشاہ کا فیصلہ ان تک پہنچ جاتا۔ تو خاموشی الفاظ سے زیادہ طاقتور ہو سکتی ہے؟ بہت زیادہ۔ اور یہی بات ہمیں اگلے قانون کی طرف لے جاتی ہے جو براہ راست اس سے جڑا ہوا ہے۔ اپنے ارادوں کو چھپا کر رکھیں۔ بالکل۔ اگر لوگوں کو معلوم ہی نہ ہو کہ آپ کا اگلا قدم کیا ہوگا تو وہ اپنا دفاع کیسے تیار کریں گے؟ آپ انہیں ہمیشہ ایک قدم پیچھے رکھ سکتے ہیں۔ یہ ایک دھن کی طرح ہے جو آپ اپنے ارد گرد پھیلا دیتے ہیں۔ جی، اس کی ایک شاندار تاریخی مثال کارتھج کے جنرل ہینیبل کی ہے، جو تاریخ کے عظیم ترین فوجی حکمت عملی سازوں میں سے ایک مانے جاتے ہیں۔ ہاں، دوسری پیونک جنگ کے دوران جب وہ اپنی فوج کے ساتھ اٹلی میں رومیوں سے لڑ رہے تھے، تب کیا ہوا تھا؟ ایک موقع پر رومی فوج نے ہینیبل کی فوج کو ایک ایسی وادی میں گھیر لیا جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اچھا۔ ایک طرف اونچے پہاڑ تھے اور دوسری طرف سمندر۔ رومیوں کو یقین تھا کہ انہوں نے ہینیبل کو پھنسا لیا ہے۔ تو وہ تو بالکل پھنس گئے تھے، ایک طرف پہاڑ، دوسری طرف سمندر۔ میرے خیال میں تو کوئی بھی فوج یہاں ہتھیار ڈال دیتی۔ کوئی بھی عام فوج شاید یہی کرتی، لیکن ہینیبل نے لڑنے کے بجائے اپنے دشمن کی نفسیات سے کھیلنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ اس نے رات کے اندھیرے میں اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ تقریباً 2000 بیلوں کو پکڑیں اور ان کے سینگوں پر خشک لکڑیوں کے گٹھے باندھ کر انہیں آگ لگا دیں۔ کیا؟ بیلوں کے سینگوں پر مشالیں؟ جی، پھر ان جلتی ہوئی مشالوں والے بیلوں کو پہاڑی کی چوٹی کی طرف ہانک دیا گیا۔ یہ تو بہت عجیب منصوبہ ہے۔ رومی پہرے داروں نے جب یہ دیکھا تو ان کا کیا رد عمل تھا؟ آپ خود تصور کریں، آپ ایک رومی سپاہی ہیں، رات کا اندھیرا ہے اور آپ کو اچانک پہاڑی پر ہزاروں روشنیاں تیزی سے حرکت کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ آپ کیا سوچیں گے؟ میں سمجھوں گی کہ دشمن کی فوج مشالے لے کر بھاگنے کی کوشش کر رہی ہے۔ بالکل یہی انہوں نے سوچا۔ وہ یہ نہیں سمجھ سکے کہ یہ روشنیاں اتنی بے ترتیب کیوں ہیں اور اتنی تیزی سے کیوں حرکت کر رہی ہیں۔ تو وہ دھوکے میں آ گئے؟ پوری طرح سے۔ رومی فوج کا بڑا حصہ اپنی پوزیشن چھوڑ کر ان مشالوں کا پیچھا کرنے کے لیے پہاڑی کی طرف دوڑ پڑا۔ انہوں نے سوچا کہ وہ ہینیبل کو پکڑ لیں گے، اور اس آفراتفری میں انہوں نے وادی سے نکلنے کا واحد راستہ خالی چھوڑ دیا۔ ہینیبل نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور اپنی پوری فوج کو خاموشی سے اس راستے سے نکال کر محفوظ مقام پر پہنچا دیا۔ ناقابل یقین۔ صبح تک رومیوں کو احساس ہوا کہ وہ بیلوں کا پیچھا کر رہے تھے اور ہینیبل غائب ہو چکا تھا۔
اس نے طاقت کا استعمال نہیں کیا بلکہ صرف ایک وہم پیدا کیا اور دشمن کو خود اپنی تباہی کی طرف دھکیل دیا۔ یہی حکمت عملی کی خوبصورتی ہے۔ ہنیبل نے ایک ایسا منظر تخلیق کیا جس کی وضاحت آسان نہیں تھی، جس نے رومیوں کو الجھن میں ڈال دیا اور وہ غلط فیصلہ کر بیٹھے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ طاقت کے کھیل میں دھوکہ دہی، غلط سمت دکھانا اور نفسیاتی جنگ کتنے اہم ہتھیار ہیں۔ جی بالکل۔ ٹھیک ہے، تو اب تک ہم نے دفاعی حکمت عملیوں پر بات کی ہیں، جیسے شہرت کی حفاظت کرنا، اپنے ارادوں کو چھپانا، لیکن جب آپ کو فعال طور پر دوسروں کو اپنے ساتھ کام کرنے پر آمادہ کرنا ہو تو کیا کریں؟ یہاں بھی مواد ایک غیر روایتی طریقہ سجھاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ زبردستی سے گریز کریں، دوسروں کے دل و دماغ پر کام کریں۔ یہ ایک بہت اہم اصول ہے۔ زبردستی یا دھمکی وہ وقتی طور پر کام کر سکتی ہیں، لیکن یہ ہمیشہ اپنے پیچھے ناراضگی اور بغاوت کے بیج بو دیتی ہے۔ صحیح۔ جو شخص آج آپ کے خوف سے آپ کا ساتھ دے رہا ہے، وہ کل موقع ملتے ہی آپ کے خلاف ہو جائے گا۔ تو پائیدار طاقت کا راز لوگوں کو مائل کرنے میں ہے۔ اس طرح مائل کرنے میں کہ وہ خوشی سے آپ کے مقاصد کے لیے کام کریں۔ اور یہ کیسے کیا جاتا ہے؟ اس کے لیے آپ کو ایک ماہر نفسیات کی طرح سوچنا پڑتا ہے۔ آپ کو ہر شخص کی انفرادی کمزوریوں، ان کے خوف، ان کی خواہشات، ان کے شوق، سب کو سمجھنا پڑتا ہے۔ جب آپ کسی شخص کی جذباتی ضروریات کو پورا کرتے ہیں تو وہ ایک وفادار اتحادی بن جاتا ہے۔ بالکل۔ آپ اسے کنٹرول نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ وہ خود آپ کی سمت میں چلنا چاہتا ہے۔ یہ بات مدد مانگنے کے طریقے پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ ایک قانون کہتا ہے، مدد مانگتے وقت لوگوں کے ذاتی مفاد کی اپیل کریں، نہ کہ ان کی رحم دلی یا احسان مندی کی۔ ہم اکثر یہ غلطی کرتے ہیں۔ جی، ہم کسی سے مدد مانگتے وقت اسے اپنے پرانے احسانات یاد دلاتے ہیں یا اس کی ہمدردی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کتاب کے مطابق یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ بہت بڑی غلطی، کیونکہ جب آپ کسی کو ماضی کے احسانات یاد دلاتے ہیں تو وہ بوجھ محسوس کرتا ہے۔ لوگ احسان مند ہونا پسند نہیں کرتے۔ تو پھر وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ٹالنے کی کوشش کرے گا۔ جی، اسی طرح رحم دلی اور ہمدردی یہ غیر مستحکم جذبات ہیں، ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو پھر صحیح طریقہ کیا ہے؟ صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی درخواست کو اس طرح پیش کریں کہ اس میں دوسرے شخص کا واضح فائدہ نظر آئے۔ آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ آپ کی مدد کرنے سے اسے خود کیا حاصل ہوگا، چاہے وہ دولت ہو، عزت ہو، علم ہو یا کوئی اور فائدہ۔ جب لوگ دیکھتے ہیں کہ کسی کام میں ان کا اپنا مفاد ہے تو وہ حیرت انگیز طور پر پرجوش ہو کر آپ کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ تھوڑا سرد اور خود غرضانہ لگتا ہے، لیکن اگر ایمانداری سے سوچا جائے تو یہ انسانی فطرت کے بہت قریب ہے۔ بالکل، لوگ بنیادی طور پر اپنے مفاد کے لیے کام کرتے ہیں۔ یہ ایک سرد حقیقت ہو سکتی ہے۔ جی، لیکن مواد کے مطابق یہ طاقت کے کھیل کا ایک انتہائی مؤثر اصول ہے۔ آپ لوگوں کی اچھائی پر بھروسہ کرنے کے بجائے ان کی خود غرضی پر بھروسہ کرتے ہیں، جو کہ ایک زیادہ قابل اعتماد محرک ہے۔ بالکل۔ آج کی اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے یہ واضح ہوتا ہے کہ اس مواد کے مطابق طاقت کا کھیل کوئی سیدھا سادھا معاملہ نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ظاہری شکل، نفسیات اور لطیف حکمت عملیوں کا ایک پیچیدہ امتزاج ہے۔ یہ صرف اس بارے میں نہیں ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں، بلکہ اس بارے میں بھی ہے کہ آپ اپنے اعمال کو دوسروں کے سامنے پیش کیسے کرتے ہیں۔ شہرت بنانا، معلومات کو کنٹرول کرنا اور انسانی فطرت کی گہری سمجھ بوجھ، یہ سب اس کھیل کے بنیادی ستون ہیں۔ اور آخر میں سامعین کے لیے ایک سوچ، کتاب کے دیباچے میں ایک نقطہ اٹھایا گیا ہے کہ طاقت بذات خود اچھی یا بری نہیں ہوتی۔ یہ ایک آلے کی طرح ہے؟ جی بالکل، ایک آلے کی طرح۔ اس کا استعمال کرنے والا اسے اچھا یا برا بناتا ہے۔ یہ ایک کھیل ہے، اور اگر آپ اس دنیا میں رہتے ہیں تو آپ اس کھیل کا حصہ ہیں، چاہے آپ اسے کھیلنا چاہیں یا نہ چاہیں۔ کتاب یہ تجویز کرتی ہے کہ آپ اپنے مخالفین کو ان کے ارادوں سے نہیں بلکہ ان کے اعمال کے اثرات سے پرکھیں۔ یہ ایک اہم نقطۂ نظر ہے، یعنی نیت نہیں، نتیجہ دیکھو۔ بالکل۔ تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ ذرائع میں فلسفر کیرکیگارڈ کا ایک قول نقل کیا گیا ہے کہ دنیا دھوکہ کھانا چاہتی ہے۔ دنیا دھوکہ کھانا چاہتی ہے؟ جی، آج کی دنیا میں جہاں ہم معلومات کے سیلاب میں گھرے ہوئے ہیں، جہاں ہر شخص سوشل میڈیا پر اپنی ایک مثالی تصویر پیش کر رہا ہے، اور جہاں فیک نیوز ایک حقیقت ہے،
کیا کیرکیگارڈ کا یہ قول پہلے سے زیادہ سچ نہیں ہو گیا؟ یہی سوال ہے، کیا ہم واقعی سچائی تلاش کر رہے ہیں یا ہم ان کہانیوں اور تاثرات کو قبول کرنے پر زیادہ راضی ہیں جو ہمارے پہلے سے موجود عقائد سے مطابقت رکھتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو طاقت، سچائی اور ہماری اپنی نفسیات کے درمیان پیچیدہ تعلق پر غور کرنے پر مجبور کرتا ہے۔